اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت رانا صاحب موجود ہے، چونکہ رانا صاحب کا جو تعلق ہے گزر کے علاقے یاسین سے ہے، تو وہاں کے بھی جو معاملات ہیں ان پہ یہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہ ایک لکھاری بھی ہے، ایکٹیوسٹ بھی ہے، اور خاص کر تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں، اور اندر کی خبریں یہ رکھتے ہیں اپنے پاس۔ تو رانا صاحب، حال ہی میں آپ گئے تھے یاسین کا دورہ کر کے، آپ آ گئے وہاں پہ، ایک بڑا زبردست آپ لوگوں نے پروگرام میں کنڈکٹ کیا، ہم نے دیکھا۔ تو درود شخص کے نام سے ایک پروگرام کا آپ لوگوں نے وہاں پہ انعقاد کیا، اس کا افتتاح بھی ہو گیا، بڑے زیادہ وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ تو کیا دیکھ کے آئے ابھی تک وہاں پہ، کیا دیکھ کے آئے آپ؟ فضل صاحب، یاسین میں خیر محرومیاں تو بہت ہیں، ٹھیک، سارے محرومیوں کا حل ہونا گزشتہ 75 سالوں میں نہیں ہوئے تو اب کیا ہوں گے؟ ٹھیک، اب کی بار جو سیریس جو وہاں کا ایشوز ہیں وہ ہے گندم کے بیج کے حوالے سے، جو گزشتہ سال کے سیلاب میں گندم سارے جو سیلاب کے نظر ہو گیا، تو اب بیج کا بہت زیادہ فقدان ہے وہاں پہ لوگوں کے نیتوں پہ بھی ہم شک کرتے ہیں، کہیں نا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں کا اسٹیمیٹ بنا کے بیج کے حوالے سے دیا گیا، تو وہ جو اسٹیمیٹ تھا اس میں بھی لاکھوں ٹنوں کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ہمیں لاکھوں ٹن چاہیے۔ تو جب لاکھوں ٹن چاہیے تو اتنا حکومت بھی پریشان ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی پریشان ہے کہ اس علاقے میں اتنا بیج یوز ہوتا ہے تو یہاں دانے کیوں نہیں ہوتے، گندم پیداوار کیوں نہیں ہوتی، آؤٹ پٹ بھی نکلنا چاہیے نا۔ تو یہاں جہاں تک ہم جو وفاقی سطح پہ بڑے بڑے نواز شریف کے، زرداری کے، ایون عمران خان کے اور بہت سارے لوگوں کے کرپشن گنواتے ہیں بیٹھ کے، بڑے ہم سوشل میڈیا پہ جب بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کچھ کرپٹ عناصر جو ہے یہ ان سے دنیا کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے، بلکہ گلگت بلتستان اور یاسین جو ہے ہر جگہ میں یہ کرپٹ عناصر موجود ہیں۔ اب یاسین کے اندر میں وہاں پہ 2-3-4 دن میں رہا، جو پروگرام ہم نے انعقاد کیا تھا درشاسکی کے حوالے سے، وہاں پہ ہم نے سیاسی جو قائدین ہیں ہمارے، محمد طیب شاہ صاحب اور غلام احمد صاحب کو بھی ہم نے وہاں انوائٹ کیا تھا، تو انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمارے پروگرام کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ سے انکم جنریٹ کرنے کے لیے اپنے علاقے سے ہم اپنے زراعت کے ذریعے، اپنے مال مویشیوں کے ذریعے، اپنے جو اون کے ذریعے جو پٹو جو بناتے ہیں، دستکاری کے حوالے سے ہم کام کریں گے، جو قدیم روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عنوان کے اوپر ایک شعوری پروگرام ہمارا تھا، جو پہلا پروگرام تھا۔ وہاں وہ پروگرام بھی بہت زبردست رہا، اچھا رہا، لوگ آئے، لوگوں نے ہمیں سنا، اور اس کے بعد بھی اس کے جو ہم نے لوگوں سے اپڈیٹس لیے، کمنٹس لیے، تو انہوں نے کہا کہ بڑی زبردست ہے۔ تو وہاں وہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو پرانے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کے خلاف کافی ہمارے ادھر مرد آباد اور زندہ آباد کے نعرے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پروگرام کے بعد چند بزرگوں سے میں نے پوچھا کہ اب کی بار الیکشن کا کیا سیناریو ہوگا، یاسین میں کیا منظرنامہ ہوگا، نیکسٹ میں الیکشن کون جیتے گا۔ لیکن جہاں تک بزرگوں کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو 2 ایوب اور غلام احمد ہے، یہ ہم مرتے بھی ہیں تو یہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے شادی میں بھی یہ حاضر ہوتا ہے، یہ ہمارے غم خوشی میں یہ آتے ہیں۔ یہ جو لڑکے ہیں، جو دنیا کے جو 12-13 بندے کھڑے ہوئے، لیکن ابھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کوئی نہیں آتا ہے ہمارے پاس۔ لیکن رانا صاحب، یہاں پر ایک چیز ہے جو یاسین کی صورتحال میں تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لوگ تو کٹ آف ہے، جو جتنے بھی یہ بڑے سیاسی نمائندے ہیں، لوگ ان کے کٹ آف ہے، لوگوں ان کے درمیان کوئی انٹریکشن نہیں ہے، ان کے بیچ میں گیپ ہے، اس خلا کو کیسے پور کیا جائے؟ نہیں فضل صاحب، یہ جو گیپ ہے، گیپ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ اچھا، یہ گراؤنڈ ریالٹی اس کے بہت مختلف برعکس ہے، بہت برعکس ہے۔ وہاں پہ لوگ جو ہے نا، جو ہمارے، آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یاسین میں یا گلگت بلتستان میں یوتھ کہتے ہیں نا، یوتھ کا ووٹ ہے، یوتھ کا کوئی ووٹ نہیں ہے، ووٹ ہم قبائلی سیاست ہمارے علاقوں میں ہے گلگت بلتستان کے اندر، تو ہمارے یاسین میں بھی قبائلی سیاست کا عنصر ہے، تو وہاں پہ بھی یوتھ کا الگ سے کوئی ووٹ بنا نہیں ہے۔ یوتھ کا ووٹ تب بنے گا جب کوئی یوتھ نمائندہ آئے گا، یوتھ نمائندے کو کتنا یوتھ کا تعاون حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے لیکن ابھی نہیں، جو کینڈیڈیٹ، جو نیو فریش کینڈیڈیٹ جو ابھی سامنے آئے ہیں، تو کیا یہ یوتھ کے نمائندے نہیں ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ جب راجہ جہانزیب صاحب، غلام احمد صاحب اور ایوب صاحب، یہ 3 بندے ہیں، ہاں اگر یوتھ متفق ہو گئے، کوئی ایک بندہ ان کے ساتھ 4 کرتے ہیں، 4 ہوں گے، ایک یوتھ آئے گا، 3 بزرگ رہنما ہوں گے، تو پھر اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ یوتھ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ یوتھ ایوب صاحب کے ساتھ
کھڑے ہیں, آپ اس کا فیس بک پیج پہ جا کے دیکھیں. مولا احمد صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ یوتھ ہے, جہان زیب صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ یوتھ ہے. تو یوتھ کا کسی الگ سے نیا کینڈیڈیٹ لانا میں نہیں سمجھتا اتنا جلدی ممکن ہو, جب تک یہ 3 نمائندے جو ہیں گراؤنڈ پہ موجود ہے. ان کے اندر یہ اس طرح جو پیچھے سے ایک فوج آتی ہے کہ 17-18 بندوں کا کہ ہم الیکشن لڑیں گے, اس میں آپ رانا صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چلو ایک تو ہمارے پاس آلریڈی یہ 3 بڑے نمائندے موجود ہیں, جبکہ یوتھ کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 17-18 نمائندے کھڑے. تو ظاہر بات ہے لوگوں کو چناؤ میں بھی بڑا مسئلہ ہوگا, کوئی ایک ہو تو ظاہر بات تو اس کو سپورٹ بھی کریں گے. اب اتنے سارے جب نئے فریش کینڈیڈیٹ آئیں گے تو وہ ووٹ آٹومیٹک تقسیم ہوگا. جب ووٹ تقسیم ہوگا تو ظاہر بات ہے جو پرانے نمائندے ان میں سے جو ہے گول کرنے کے لیے آسان جو کو سہولت میسر ہوگی. اچھا رانا صاحب, ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں یاسین سطح پہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی بڑے جو وہاں پہ زور شور سے چل رہے ہیں. پورا غزر کو اس وقت نمائندگی کر رہا ہے یاسین کر رہا ہے. کوئی بھی چیز ہو یاسین کی ایکشن کمیٹی باہر آتی ہے, احتجاج بھی ہو کچھ بھی ہو نمائندگی کرنا ہو تو پورا غزر میں. باقی ہمیں ایکشن کمیٹی کہیں نظر نہیں آتی ہے سوائے یہاں گلگت کے, کیونکہ مرکز یہاں گلگت یہاں سے کنٹرول ہوتی ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں گلگت اپنا یاسین میں بھی ایکشن کمیٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. گزشتہ روز ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے, وہاں پہ جو بڑے اس پہ بیانات چل رہے تھے کہ ایکشن کمیٹی کی ایک اور جو ہے نئی جو ہے صف بندی ہونے والی ہے. کیا چکر ہے, کیا معاملہ چل رہا ہے ایکشن کمیٹی والا؟ فضل صاحب, سب سے پہلے ایکشن کمیٹی کو یاسین میں دیکھنے سے پہلے گلگت بلتستان سطح پہ اس کا ایکشن کمیٹی کا ورک دیکھیں آپ کس پوزیشن میں ہے نا. ٹھیک. تو ایکشن کمیٹی یہاں پہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یاسین میں جو ایکشن کمیٹی ہے بڑا ایکٹیو ہے اسلام انقلابی اور بہادر رحمان صاحب کی سربراہی میں. ٹھیک. تو یہاں پہ ایکشن کمیٹی 2 دڑوں میں تقسیم ہے, فدا حسین صاحب اور یاسف الدین صاحب, 2 گروپس ہیں. تو میں یہاں پہ فدا حسین صاحب کو بھی یاسف الدین صاحب کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں گلگت شہر میں 22 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ ہے, تو کبھی آپ جو ہے گلگت کے عوام کو باہر روڈ پہ لے کر آؤ نا, ہم دیکھتے ہیں. اچھا. جمعے کے نماز کے علاوہ جمعے کے نماز میں ادھر دونوں مسجدوں سے لوگ آتے ہیں, تو ادھر گڑی باغ میں ان لوگوں کو روک کے ادھر تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. تو پراپر طریقے سے آپ برمس کے عوام کو, مجنی محلے کے عوام کو, کونوداس کے عوام کو, دنیور کے لوگوں کو, خومر کے, جٹیال کے لوگوں کو آپ لے کر بجلی کے اوپر احتجاج کرو نا, ہم دیکھیں گے کہ آپ کا کتنا ورتھ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری رہی بات غزر کی, تو غزر حلقہ 1 ناجی صاحب کا علاقہ ہے, حلقہ 2 جو نذیر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب کا حلقہ ہے, وہاں سے فنڈر سے لے کر آخری یاسین کے جو گندئی ہیں, گندئی سے آگے عوامی ایکشن کمیٹی شروع ہوتی ہے, اور کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں. تو ابھی ہم نے بہت, ہمارے نوجوانوں نے بہت سفر کیا ہے. یہ ایکشن کمیٹی کا ہمارے علاقے میں زیادہ ایکٹیو ہونا ہمارے نوجوان مستقبل کے لیے خطرے کی علامت ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ وہ اب ایکشن کمیٹی کے نعرے ہوتے ہیں عموماً سرکار کے اگینسٹ ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے دہائیوں میں سرکار کے خلاف نعرے اس علاقے میں لگا کے دیکھے ہیں, خواہ وہ جس نے بھی لگایا, غلطی میں لگایا, جان بوجھ کے لگایا, جیسا بھی کیا. تو سرکار کے خلاف جہاں نعرے لگیں گے وہاں پہ نوجوانوں کا مستقبل تباہی کی طرف جاتی ہے, کیونکہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی یاسین میں ایکٹیو زیادہ ہے. یہاں جو گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کا ورت یہ ہے کہ سکردو سے لوگ آئیں گے, غزر سے لوگ آئیں گے, ہنزا نگر سے لوگ آئیں گے, تو ان کا احتجاج پاورفل ہوگا, یہ گورنمنٹ سے کچھ حاصل کر پائیں گے. لیکن یہاں گلگت ٹاؤن سے یا پورا گلگت مرکز سے کوئی ایکشن کمیٹی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ 2 گروپ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھ چکی ہے. تو جہاں تک میرا خیال ہے یاسین میں ابھی جو دڑے بننے کی بات ہے, تو دڑے لازماً بنیں گے, کیونکہ وہاں پہ فدا حسین گروپ بھی کام کرنا چاہتی ہے اس علاقے کے اندر, اور پھر جو یاسف الدین گروپ اسلام انقلابی کی نمائندگی میں وہاں پہ ہے. تو ابھی جو نیا جو شوشہ ہے اس میں میرے خیال میں خیال ہی کر سکتا ہوں. تو یہ تجزیہ ہے میرا خیال ہے. تو فدا حسین صاحب کا بھی گروپ وہاں پہ ایکٹیو ہوگا, تو اب وہ پھر وہاں 2 دڑے بننے کی وجہ سے ادھر کے لوگوں کا اس ایکشن کمیٹی پہ جو اعتماد تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ عوامی ایکشن کمیٹی سیاست کے لیے کوئی مین پلر ثابت ہو سکتی ہے. اچھا رانا صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے کی ہے. تو ناظرین نے بڑی امپورٹنٹ بات کی رانا صاحب نے, کیونکہ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ ہر خبر پہ نظر رکھتے ہیں, ہر چیز پہ, خاص کر یاسین کے معاملات میں تو گہری نظر رکھتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جس طرح
یہاں پہ 2 دڑے ہیں گلگت میں، تو یہی 2 دڑے ابھی وہاں پر بھی جو ہے اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہے ہیں یاسین میں، کیونکہ وہ ایکٹیو ہے ہر حال اس میں لحاظ سے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ایشو ہو، سب سے پہلے یاسین باہر نکل آتی ہے۔ تو اب یہ دونوں دڑے اپنے جو گروپ کو وہاں بنانا چاہتے ہیں یاسین میں، تو یاسین میں بھی یہ 2 گروپ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا نقصان، الٹیمیٹم رانا صاحب صحیح کرے، ہمارا یاسین کا ہوگا، نوجوانوں کا ہوگا، کیونکہ 2 گروپ جب باہر نکل آئیں گے تو لوگ تقسیم ہی ہوں گے۔ تو جو مہرے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ان کمیٹیوں میں، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ کمیٹی کھیلنا بند کرے۔ سب سے پہلے آپ ایک دوسرے کو آپ ایکسیپٹ کریں، آپ ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نیو جنریشن ہے، آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ جو نیو چہرہ ہے، نیو قیادت ہے، سب سے پہلے آپس میں ایک جگہ بیٹھے، آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے اگینسٹ میں جو ہے آپ لکھ رہے ہیں، آپ جو کمنٹس کر رہے ہیں، اور کمیٹی کھیل رہے ہیں کہ کوئی ایک کمیٹی میں یہ کمیٹیوں کے اس پہ کاندھے پہ بندوق رکھ کے فائر کرنا چھوڑ دے، بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے، خود اپنے بہاف پہ عوام کو کچھ دے، تاکہ لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، پھر وہ آپ کو نمائندہ بھی چنیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہے، پھر کسی نئے موضوع سے آپ سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔